الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رحمان و رحیم ہے۔ درود و سلام نازل ہو خاتمین علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ کے آل و صحب پر۔ بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، عفت ماں پردہ نش خواتین اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس موضوع پر، آج کے اس موقع پر ہم زکوٰۃ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ زکوٰۃ ایک ایسا فرض ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسا فرض ہے جو صاحب نصاب پر جو فرض ہے، وہ جس کے نہ ادا کرنے پر اس کی کوئی عبادت جو ہے قابل قبول نہیں ہوتی۔ سمجھنے سب سے پہلے اس بات کو ہم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ کہتے کسے ہیں۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک کرنا، درست کرنا، بڑھانا، جبکہ شریعت میں زکوٰۃ کا معنی مال کا ایک مخصوص حصہ جو شریعت مطہرہ نے مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کسی مسلمان شرعی فقیر کو اس کا مالک بنا دینا یا اس کو عطا کر دینا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لغوی معنی کے اعتبار سے زکوٰۃ کے ادا کرنے سے ہمارا مال پاک ہوتا ہے، ہمارا مال کا درست ہونا لازمی ہے اور ہمارے مال میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔ تو اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اور شریعت میں کیا ہے، مال کا ایک ایسا مخصوص حصہ جو شریعت نے طے کیا ہے، جو شریعت نے مقرر کیا ہے، وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، نام و نمود کے لیے نہیں یا سخی کہلوانے کے لیے نہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، قیامت کے دن جا کر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ دی ہے، سخاوت کی ہے، تو اللہ یہ کہے گا تو نے کیا ہے، زکوٰۃ دیا ہے، سخاوت کی ہے، مگر کس کے لیے کیا ہے؟ میرے لیے یا نام کے لیے؟ نہیں، تو دنیا میں اپنے آپ کو سخی کہلوانے کے لیے دیا تھا، تو اپنے آپ کو مالدار کہلانے کے لیے دیا تھا، تو میں نے اس کا جب دنیا ہی میں دے دیا ہے، اب آخرت میں کیا ہے؟ اسی لیے شرط یہ بھی ہے کہ خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو اس کے لیے ہم زکوٰۃ کا ادا کرنا مخصوص حصہ ہے۔ اور زکوٰۃ کن پر فرض ہے؟ زکوٰۃ ہر اس عقل مند پر، بالغ پر، مسلمان ہو، مسلمان مرد ہو یا عورت، ان پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے، جو صاحب نصاب ہو۔ سب سے بڑی بات کیا ہے؟ وہ صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے پاس ضروریات و حاجات اصلیہ سے زائد ہو، یعنی اپنی ضرورت زندگی سے اس کے پاس زائد ہو، کم سے کم کتنے؟ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے جو ہے چاندی، یا اس کے برابر نقد پیسہ، یا مال تجارت ہو، یا ایسا مال ہو جس کا تجارت کرنے کا مال بھی اگر ہمارے پاس ہو اس نصاب کے اعتبار سے، جب اس نصاب پر مکمل قمری سال گزرے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مال پر چاند کے حساب سے پورا سال گزرنا چاہیے، اور ان مال پر میرے پاس مال آ گیا اور اس کے بعد اس پر سال گزرنے کے بعد تب حاجت اصلیہ سے زائد پورے مال پر 2.5% زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ کتنے؟ 2.5%۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کی ادائی کا حکم سختی سے کئی بار قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، تو یہ ہے زکوٰۃ۔ اس طریقے کا وہ مخصوص مال پر مخصوص حصہ اور شریعت کے اعتبار سے ضرورت مند اور حاجت مند ہو، اس کو ادا کرنے کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ ہے، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے رب سے ڈرو، اتقوا اللہ ربکم، ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور نماز کو قائم کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اور پھر ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ دے کر اپنے مال محفوظ کر لو اور صدقہ دے کر اپنے بیماریوں کا علاج کر لو۔ کیا بہترین دو نسخے آپ نے بیان فرمائے ہیں، یہ کیے کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مال کی حفاظت کر لو، وہ مال کی بھی جو مال ظاہری اعتبار سے ہے اور وہ مال کی بھی جو حقیقی اعتبار سے بھی ہے، اور دوسرا صدقہ دے کر اپنے بیماریوں کا علاج کر لو۔ صدقہ و زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی واقعی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی حفاظت ہوتی ہے، نقصان سے بچ جاتا ہے، بلکہ اس میں مزید برکت و اضافہ ہوتا ہے، اور مصیبت اور بیماری دکھ درد سے وہ دور ہوتا ہے۔ اور کمی ہونے کا احساس دلانے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ اگر ایسے کوئی خیالات پیدا کرتا ہے تو وہ شیطان کی نمائندہ ہے، جو اس کی آخرت کی سے کوئی فکر نہیں ہوتی، بلکہ وہ دنیا کی فکر کر کے اس کی آخرت اور دنیا دونوں برباد کر دیتا ہے۔ شیطان یہ کہتا ہے، یہ وسوسے ڈالتا ہے، مال اس طرح میں زکوٰۃ دوں گا تو میں کنگال ہو جاؤں گا، فقیر ہو جاؤں گا،
ہوگا، کل کا کیا ہوگا۔ جو اللہ کی ذات پر جو بھروسہ نہیں کرتا وہ اس کے دل میں شک و گمان پیدا ہوتا ہے کہ کل کا کیا ہوگا۔ جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا، جس نے وعدہ کیا ہے کہ زکوٰۃ دو تو مال کی حفاظت ہوگی، مزید اس میں برکت ہوگی تو یقیناً برکت بھی ہوگی اور مال کی حفاظت ہوگی۔ جو کہتا ہے کہ صدقے سے اپنے بیماریاں کا علاج کرا لو، یقیناً صدقہ سے جو ہے ہمارے بیماریاں ٹلتے ہی، اس پر یقین کامل ہونی چاہیے، اس کی ذات پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے کسی طریقے سے ہیلے بہانے یا علماء سو تھے جو کیا کرتے تھے، تو مخلوق کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، کیا اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ کیا اللہ سے ہم چھپا سکتے ہیں؟ کیا اللہ سے ہم چھپ سکتے ہیں؟ تو نہیں، تو وہی چیز اب دینے والا ہے، تو اگر وہی چیز چھین بھی سکتا ہے، وہی ہے جو بیماریوں کے ذریعے سے بھی تمہیں ختم کر کے رکھ دے گا، وباؤں کے ذریعے سے بھی ختم کر کے رکھ دے گا۔ اس کی حکمت کو ہم نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے پاس نصاب کے اعتبار سے اگر مویشی جانور ہیں، اونٹ، بکریاں، گائیں، جو بھی ہیں، یا زمین ہے، جو ہر حساب سے جو ہے اس کا نصاب لگاتے ہوئے، حساب لگاتے ہوئے، سال گزرنے کے بعد، یعنی میرے پاس ملکیت وہ نہیں تھی، جب میری وہ ملکیت ہوگی، میں اس کا مالک ہو گیا اور اس پر سال گزرا، تو مجھے اس کی زکوٰۃ مجھے یقیناً ادا کرنی چاہیے۔ اور ایک بات، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح نماز، روزہ، حج، یہ سب عبادت فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ نماز، کلمہ پڑھنے کے لیے کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کو جاتے ہیں، حج ادا کرنے کے لیے کعبۃ اللہ، بیت اللہ کو جاتے ہیں، اسی طریقے سے روزہ رکھتے ہیں تصور کے ساتھ کہ خدا موجود ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ دینے کے لیے بھی جانا چاہیے۔ پہلے اپنے خاندان میں دیکھنا چاہیے کہ واقعی ضرورت مند ہیں شریعت کے اعتبار سے، تو ان کو بھی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ پھر ان لوگوں کو جو پڑوسی ہو، ضرورت مند ہو، جو دور غربا ہو، ان کو بھی ادا کرنی چاہیے۔ ہو سکے تو کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ کو ادا کریں، یا کسی وجہ اور سبب سے نہ سکے، جس طرح اسلامی نظام کے اعتبار سے بیت المال ہوا کرتے تھے، اگر آپ دور ہو تو کسی امانت دار کو طے کر کے اس کے ذریعے سے، یا ایسے ادارے موجود ہیں جو ادارے بھی باقاعدہ زکوٰۃ کے جو ہے پیسے لے کر، ان کے پاس فہرست ہوتی ہے غریبوں اور ضرورت مندوں کی، وہ ان کو پہنچایا کرتے ہیں، یا ان کے اداروں کے ذریعے سے بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو جس طرح نماز، روزہ، حج ادا کرتے ہیں، جس طرح عاجزی انکساری ہوتی ہے، وہی عاجزی انکساری زکوٰۃ ادا کرنے میں بھی ہو، نہ کہ دینے کے وقت میں کسی طرح کا کبر و غرور ہو، نہ کسی طریقے کا احسان دینے والے پر گویا کہ احسان جتانے والی بات ہو، بلکہ جس طرح نماز میں تم نے عاجزی انکساری کی کہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے طواف کر رہے ہیں، اللہ کو موجودگی میں اس کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اس کے خوف، اس کی موجودگی کے احساس کے ساتھ، تو اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی دیا کرو اس کی موجودگی کے احساس کے ساتھ، اپنی عاجزی و انکساری کے ساتھ۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میرا مال پاک نہ ہوتا، زکوٰۃ کو نہ دیتا تو میرے وبا بلائیں نہ ٹلتی، زکوٰۃ نہ دیتا تو میرے مال میں مزید ترقی نہ ہوتی، زکوٰۃ نہ دیتا تو میرا اے اللہ آخرت میں کیا انجام ہوتا۔ اس فکر کے ساتھ کہ اے اللہ جس طرح تو نے نماز میری قبول کی، زکوٰۃ تو اسی طرح سے میری زکوٰۃ کو بھی قبول کر۔ یہ عاجزی ہو، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، یا صرف دکھانے کے لیے ہو، تو کوئی اس کا کوئی اجر آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ زکوٰۃ کے حقیقی معنی کو آپ حاصل کرنی چاہیے، اور دینے کے لیے بھی وہ بات و طلب ہونی چاہیے، خدا کا خوف اور محبت دل میں ہونی چاہیے۔ وہ در پر آ کے آپ کے دامن پسارنے سے پہلے آپ اس کے گھر کو چلے جائیے یا ان تک پہنچا دیجیے۔ اور یہ مخصوص وقت میں، اور رمضان کا مہینہ، اس میں تو نیکیوں میں اضافہ در اضافہ، اسے رحمتوں کے مہینے میں اپنی زکوٰۃ کا وقت سے پہلے ان کو ہم پہنچا دیں گے تو اتنا اس سے بڑا وہ ثواب اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے زکوٰۃ اللہ نے اگر آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے تو باقاعدہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اس میں کسی طریقے سے ہیلے بہانے نہیں چلیں گے، ورنہ اس کے بغیر ہماری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی، ہماری عبادتیں ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ ہر ایک کے لیے قانون اور شریعت ایک ہی ہے، کسی کے لیے ایک، کسی کے لیے ایک نہیں، سب کے لیے ایک ہے۔ ازل سے قانون ہے تو وہ اب تک بھی رہے گا، یہ اللہ کا نظام ہے، اور اللہ ہی کے پاس ہم رجوع ہونا ہے، تو ہمیں وہ کیا کرنی چاہیے، تو اس بات کا ہمیں خیال ہونا چاہیے۔ تو اور
باقیہ مسئلے مسائل تو ہیں اپنی جگہ پر، انشاءاللہ ان کو بھی بیان کیے جائیں گے، کون مستحق ہے، کون کس کو دینا ہے، کیا ہے، یہ الگ موضوع ہے، انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ جس طریقے سے تو نے زکوٰۃ کو ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دی ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور الہیت کے ساتھ تجھ کو راضی کرنے کے لیے تو قبول زکوٰۃ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے بلاؤں اور وباؤں سے اللہ محفوظ فرما، اور اس کے ذریعے سے مال میں مزید اضافہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہماری عبادتوں کو تو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما، ہر زمینی اور آسمانی بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔